بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند باتیں اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور سورہ توحید کو دیکھتے ہوئے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سورہ توحید جہاں آپ کا عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے، وہیں آپ کی دنیاوی نہ جانے کتنی پریشانیوں کا حل ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے اور ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، سرچ کریے جوانوں۔ آپ کو شوق ہے، آج کل کے جوانوں کو اس بات کا شوق ہے سجدے کی علت کیا ہے، سجدے کا ریزن کیا ہے، سجدے کا ثواب کیا ہے، صلوات کا ثواب کیا ہے، ناخون کاٹنے کا ثواب کیا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، قنوت پڑھنے کا ثواب کیا ہے، استغفر اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے، صلوات کا ثواب کیا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے، مریض کے لیے تحفہ لے جانے کا ثواب کیا ہے، بیٹی ملنے کا کیا ثواب ہے، بیٹی کی تربیت کا کیا ثواب ہے۔ غرض کہ اگر میں پوری لسٹ بیان کرنے لگوں تو پوری مجلس اسی لسٹ اور فہرست میں ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ثواب جس کتاب میں تذکرہ کیا، اس کتاب کا نام شیخ صدوق نے رکھا ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ آپ اسے سرچ کر لیجئے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر شیعہ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو اسی کتاب میں آپ کو ملے گا سورہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ سب سے پہلے تو میں اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا آج پرابلم میں ہے، دنیا آج ٹینشن میں ہے، دنیا آج پریشانی میں ہے، دنیا آج بلاؤں میں گرفتار ہے۔ ایسے ماحول میں، اور خصوصاً اقتصاد ہر آدمی کا ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی سیلری 1 لاکھ اسے مل رہی ہو ہمیشہ، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے نوکری چھٹ جائے اور فقیری دستک دے دے آپ کے گھر پر، تو آپ پھر پوچھتے پھرتے ہیں علماء سے، ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ جاب پہ بھی ہیں تو وہ چیزیں آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے گھر پہ کبھی فقیری دستک نہ دے سکے۔ اسی لیے شکا رجل الی رسول اللہ، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرا اقتصاد مضبوط نہیں ہے، فقیری نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میں اور میرے اہل و عیال فقیر ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں فقیری سے تنگ ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، اور یہ آسان نسخہ آپ کو کتابوں مل جائے گا، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا، جب تم اپنے گھر واپس جاؤ، غور سے سنیے گا، جب آپ اپنے گھر واپس جائیں تو سب سے پہلے آپ، اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو آپ اسے سلام کریں۔ اب بیوی ہو بیوی کو سلام کریں، بچے ہو بچوں کو سلام کریں، چھوٹے ہوں چھوٹوں کو سلام کریں، بڑے ہوں بڑوں کو سلام کریں۔ یہ آج ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ، اگر کوئی جوان آفس سے آنے کے بعد، اگر کوئی جوان گھر کے اندر داخل ہوتے وقت، اگر کوئی جوان مجلس سے جانے کے بعد، نماز جمعہ کے جانے کے بعد، جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں تو اسلام اور رسول اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کریے اگر آپ کے گھر میں کوئی ہو۔ اور اگر گھر بالکل بند ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی فرماتے ہیں پھر مجھ پہ سلام بھیجیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ سلام کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ، کل ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو۔ ان 2 چیزوں سے آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی۔ یہ کسی ملا کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی
جو پھونک مارنے والے تعویذ گنڈے والے ہوتے انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ نبی فرماتے ہیں اگر آپ تنگ دستی سے، فقیری سے پریشان ہیں تو جب بھی آپ اپنے گھر لوٹ کے جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیگم کو، ماں باپ کو، گھر میں جو کوئی بھی ہے اس کو پہلے آپ سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کہتے ہیں مجھ پہ سلام پڑھیں اور ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ تو نبی فرماتے ہیں پھر اس گھر میں کبھی فقیری داخل نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو جب سے یہ نبی نے نسخہ بتایا اور یہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے جا کے اس پہ عمل کیا، جب بھی گھر سے نکلتا اور گھر میں دوبارہ انٹر ہوتا اور فوراً پہلے سلام کرتا، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتا، تو 10-15 دنوں کے بعد آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دولت نواز دی اور اب میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی، میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی۔ کیوں دور ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا۔ اچھا یہ سلام کرنا گھروں پہ آ کے، آپ حدیث قصہ سے آپ نے کیا میسج لیا ہے؟ ہم حدیث قصہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن حدیث قصہ پہ غور نہیں کرتے، حدیث قصہ پہ فکر نہیں کرتے، حدیث قصہ کا توجہ سے مطالعہ نہیں کرتے۔ اس میں کیا ہے؟ حسن آئے تو سلام، حسین آئے تو سلام، رسول آئے تو سلام، علی آئے تو سلام۔ تو علی اپنے گھر آ رہے ہیں، حسن و حسین اپنے گھر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہماری تہذیب جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی مومن کے گھر جائیے تو سلام کریے۔ حدیث قصہ کی تہذیب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر بھی آئیے تو سلام کیجیے۔ یہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائیے، اور فائدہ کتنا؟ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل هو اللہ، تو آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی۔ ایک فضیلت سورہ توحید کی۔ دوسری فضیلت جو کسی سورے میں آپ کو ملنے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ممزا قال ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہما السلام، میرا مولا چھٹا امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک دن گزر جائے، جس انسان کو، اور وہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، صبح کی نماز بھی پڑھے، لیکن لم یقرأ فیہا قل هو اللہ احد، لیکن ان 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھے، 5 نمازیں پڑھی ہیں، صبح کی بھی پڑھی ہے، مغرب کی بھی پڑھی ہے، عشاء کی بھی پڑھی ہے، ظہر کی بھی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے۔ کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق کی، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ بھی ہے اس کا اردو میں، نسیم بہشت، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ ثواب الاعمال عقاب الاعمال موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں ہے ممزا یوم واحد، جس کو ایک دن گزر جائے، وصلی فیہ الصلوات الخمس، اور 5 نمازیں پڑھے، ولم یقرأ فیہا قل هو اللہ احد، اور اس میں کسی بھی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھے، تو کہتے ہیں آواز قدرت آتی ہے لست من المصلین، تو نے آج نماز ہی نہیں پڑھی۔ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ پہلا میں نے بتایا فقیری کو دور کرتا ہے، دوسرا میں نے کیا بتایا؟ لست من المصلین، نبی فرماتے ہیں کہ اسے ایک آواز آتی ہے لست من المصلین، تو نے آج نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز 5 پڑھی ہیں لیکن قل هو اللہ اس نے نہیں پڑھا۔ تو اگر کسی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھیں تو آواز قدرت آتی ہے تیری نماز ہی نہیں ہے۔ تیسری فضیلت سنیے، پھر قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہی کتاب کا حوالہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، فرماتے ہیں ممزت لہو جمعۃ، جسے ایک دن جمعے کا گزر جائے، وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور جمعے کے دن اس نے قل هو اللہ نہیں پڑھا، صبح سے لے کے شام ہو گئی، اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی جوان مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ حاضرین ہیں، کچھ ناظرین ہیں، پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلطی پہ تو ہم بھی ہیں،
ہم لوگ جو ہیں جمعے کے دن سورہ توحید نہیں پڑھتے، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھتے، لیکن نبی کیا فرماتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں، جس کو ایک جمعہ گزر جائے اور اس جمعے کے اندر وہ قل هو اللہ نہ پڑھے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، ماتا علی دین ابی لہب، تو اس کی موت ابو لہب کے دین پر ہوگی، نبی کے دین پر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے عزیزوں، یہ میں نے اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دیا ہے، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا اس کی موت اب ابو لہب کے دین پر ہوگی، نبی کے دین پر نہیں ہوگی، جو پورا جمعہ گزر جائے کمپلیٹ جمعے کا دن اور وہ قل هو اللہ نہ پڑھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، ممدت لہو ثلاث ایام، یہ بھی اسی کتاب میں ہے، جس انسان کو 3 دن گزر جائیں اور 3 دن میں وہ قل هو اللہ نہ پڑھے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، کانا کافرا باللہ العلی العظیم، تو وہ اللہ کی طرف سے کافر مرے گا، یعنی مسلمان کی موت نہیں ہوگی، کفر کی موت ہوگی۔ تو میں نے فقر کے دور کرنے کے لیے بتایا، دین مصطفیٰ پہ مرنے کے لیے بتایا، نماز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے بتایا۔ یہ بھی اب میں مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آپ حضرات جو ہیں، آپ کے لیے نماز میں مکروہ ہے ایک سورہ کو 2 دفعہ پڑھنا۔ مثلا آپ علاوہ سورہ الحمد کے، سورہ الحمد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ الحمد آپ پڑھیں گے نماز میں، پہلی میں بھی دوسری میں بھی، لیکن جو نماز سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہی سورہ کی تکرار نہیں کر سکتے، مثلا انا اعطینا پہلی میں پڑھ لیں، انا اعطینا دوسری میں پڑھ لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مثلا انا انزلنا پہلی میں پڑھ لیں، انا انزلنا دوسری میں پڑھ لیں۔ مکروہ ہے، مکروہ تکرار کرنا، اور مکروہ ہے نماز میں کہ آپ قل هو اللہ نہ پڑھیں، یعنی ایک میں انا اعطینا پڑھ لی، ایک میں انا انزلنا پڑھ لی، قل هو اللہ نہیں پڑھا، تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لیں تو مکروہ نہیں ہے، پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھ لیں، دوسری میں بھی قل هو اللہ پڑھ لیں، تو یہ عظمت ہے۔ یہ اصل میں ہر سورے کی تکرار مکروہ ہے علاوہ سورہ قل کے، کیوں؟ اس لیے کہ اب میں ریزن بتاتا ہوں آپ کو، وجہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ میرا مولا جب غزوہ ذات السلاسل میں پہنچا اور غزوہ ذات السلاسل کو فتح کر کے آئے اور علی نے وہاں نماز پڑھائی، تو علی نے دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ دی، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ اب یہ مسئلہ نیا تھا صحابہ کے لیے، نیا تھا نماز پڑھنے والوں کے لیے، نیا تھا نبی کے چہیتوں کے لیے۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے مدینے میں تو سب سے پہلے لوگوں نے علی کی شکایت کی، یا رسول اللہ انہوں نے دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ دیا، پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی۔ کہا علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا گیا، کہا علی کیا تم نے دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھا؟ کہ جی دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سورے میں میرے خدا کی توحید کا تذکرہ ہے اور مجھے یہ سورہ بڑا پسند ہے۔ اسی وقت نبی نے فرمایا جس طرح تجھے توحید پسند ہے اسی طرح خدا کو تو پسند ہے، جس طرح تجھے سورہ توحید پسند ہے اسی طرح خدا کو تو بھی بہت پسند ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا خیبر میں، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے۔ علی سے سب سے زیادہ پیار ہے پروردگار کو، علی سے سب سے زیادہ پیار ہے خدا کو۔ تو عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں، علی کو سورہ قل هو اللہ بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے آج ہماری شریعت میں کیونکہ جو علی کر دیں وہی دین بنتا ہے، جو علی کر دیں وہی شریعت بنتی ہے، جو علی کر دیں وہی مذہب بنتا ہے، علی امر کرتے چلے جاتے ہیں مذہب بنتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ قل هو اللہ کا پڑھنا 2 دفعہ بھی مکروہ نہیں ہے، اس کی تکرار آپ کر سکتے ہیں، یہ اس سورے کی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ نے یہ کہا، نبی نے فرمایا جس طرح تمہیں قل هو اللہ پسند ہے اسی طرح خدا کو علی ولی اللہ پسند ہے۔ اسی لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا اور اس واقعے میں لکھتے ہیں کہ ایک نقاش کو
رسول اللہ نے بلوایا اور بلوا کے کہا کہ میری یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس انگوٹھی پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ مولا کائنات کو وہ انگوٹھی دی، نقاش نے کہا آپ انگوٹھی بھیج دیجئے، مولا کائنات وہ انگوٹھی لے کے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ اس انگوٹھی کے نگینے پر، شیخ مفید نے لکھا کہ آپ لکھیے لا الہ الا اللہ، مگر میری دلی مرضی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے نیچے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیں۔ اب انہوں نے، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ لکھو، اور علی نے کیا کہا اس کے نیچے محمد رسول اللہ لکھو۔ یہ کہہ کے آپ آ گئے، انگوٹھی کو نقاش لے آیا۔ اب نبی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ جو نبی کی خواہش تھی، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ جو علی کی خواہش تھی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا انگوٹھی کو تو دوسری طرف لکھا ہے علی ولی اللہ۔ علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے تم سے کیا لکھوانے کو کہا تھا؟ کہا سرکار آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے لا الہ الا اللہ سے، مجھے پیار ہے محمد الرسول اللہ سے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ لکھوایا، میں نے محمد الرسول اللہ لکھوایا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، رسول کہنے لگی اس پہ تو ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا علی ولی اللہ۔ علی نے کہا یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ ادھر سے آواز قدرت آئی، جبرائیل کو بھیجا، میرے نبی کو سلام کہو جا کے اور یہ کہو جو تمہیں پسند تھا وہ تم نے لکھوایا، جو رسول کو پسند تھا وہ رسول نے لکھوایا، جو علی کو پسند تھا وہ علی نے لکھوایا، جو ہمیں پسند تھا۔ تو عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں، قل هو اللہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، قل هو اللہ سے علی کو بہت زیادہ پیار ہے، چونکہ اس کی توحید کا، خدا کی توحید کا تذکرہ اس سورہ قل هو اللہ میں موجود ہے۔ تو عزیزو یہ آج میں نے آپ کو، چونکہ روز میں سورہ قل هو اللہ پڑھ رہا ہوں، سورہ توحید آج میں نے آپ کو فضیلت بتا دی۔ تو نماز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ہو تو آپ دو چیزوں کو نہ بھولیے، نہ آپ صلوات کو بھولیے اور نہ آپ سورہ قل هو اللہ کو بھولیے۔ بس عزیزو، تو اللہ کا بڑا حق ہے عبادت کرنا، اور اس حق کا نماز نام ہے نماز، عبادت۔ سب سے بڑی عبادت عبادتوں میں ہے نماز۔ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں، مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس انسان دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ عبادت تین طریقے سے کرتے ہیں۔ قوم عبد اللہ رہبتن یا رہبتن، ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے لیکن ڈر کے کرتی ہے، خوف سے کرتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں بہت، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ سزا دے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو اکثر لوگ، امام فرماتے ہیں ہمارے مولا حسین کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں خوف میں، فَتِلْكَ عبادت العبید، یہ جو عبادت ہے یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ یعنی جو آدمی ڈر کے عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت غلاموں والی عبادت ہے۔ غلط نہیں ہے، کبھی آپ غلط میسج لے جائیں، ایسی ہی ہے ہماری عبادت۔ ہماری عبادت غلاموں والی ہے کہ ہم خوف میں کرتے ہیں۔ دوسری فرمایا قوم عبد اللہ رغبتن، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت شوق جنت میں کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، یہ عبادت بھی صحیح ہے۔ فَتِلْكَ عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ یعنی جو خوف کے لیے نماز پڑھے وہ غلاموں کی عبادت ہے، اور جو فائدے کے لیے شوق جنت میں نماز پڑھے وہ کیا عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے تاجروں کی۔ دونوں عبادتیں صحیح ہیں، غلط کچھ نہیں ہے۔ ہماری عبادت خوف میں ہو تو بھی صحیح ہے، ہماری عبادت شوق جنت میں ہو تو بھی صحیح ہے، غلط ہو بھی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اگر اللہ اس نماز کو بھی غلط کر دے تو پھر شوق جنت اللہ ہی نے تو دلایا ہے،
خوف جہنم اللہ ہی نے تو دلایا، اللہ کے رسولوں نے دلایا، تو کوئی غلط بات نہیں ہے اگر آپ اس طرح بھی عبادت کریں، کوئی خوف میں کرے کوئی شوق میں کرے۔ پھر مولا حسین فرماتے ہیں تیسری وہ قوم ہے جو عبادت کرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو لائق عبادت پایا، یعنی نہ شوق جنت میں نہ خوف جہنم میں۔ فتل کا عبادت الاحرار، وہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، مگر یہ عبادت آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے، یا یہ آپ کو ملے گی ائمہ کے یہاں، ملے گی سجاد کے یہاں، ملے گی مولا کائنات کے یہاں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا ما عبدتک شوقا الی جنتک، یہ میرے پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ علی نے تیرے سامنے اس لیے سر جھکایا ہے کہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے۔ باقی دنیا کی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دنیا کی یا شوق جنت میں ہے یا خوف جہنم میں ہے، لیکن ائمہ کی عبادتیں ہم سب کی عبادتیں یا شوق میں ہے یا خوف میں ہے۔ لیکن عزیزوں میں آج آپ کو ایسے شخصیتوں سے، ایسے اصحاب سے، ایسے انصار سے، ایسے شہدائے کربلا سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں کہ جن کی عبادت نہ شوق جنت میں تھی نہ خوف جہنم میں تھی، بلکہ صرف اور صرف حسین کی محبت اور اللہ کی محبت میں تھی۔ پوری دنیا کا حال یا تو شوق میں ہے یا خوف میں عبادت ہے۔ مجھے یہ بتائیے آپ کہ حسین ابن علی کو جب جناب زینب نے کہا بھیا کیا تم نے اصحاب کو آزما لیا، تو کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے آزما لیا۔ تمام صحابہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنے گلے پہ تلواریں رکھ لیں اور رکھ کے کہا شہزادی آپ کو اگر یقین نہیں ہے ہم اپنے گلے خود کاٹ لیتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے کیسے اجازت دی، فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، 9 محرم میں، اے میرے صحابہ یہ تمام لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کبھی کسی صحابی سے کہا تم چلے جاؤ رات کے سناٹے میں نکل جاؤ، کبھی کسی سے کہا تم چلے جاؤ، کبھی کسی سے کہا تم چلے جاؤ، الگ الگ بھی کہا اور اکٹھا کر کے بھی کہا تم چلے جاؤ۔ اور ایک جملہ اب سنیے، پھر فرمایا اگر تم اکیلے نہیں جانا چاہتے تو اگر میرے رشتہ داروں کو بھی لے کے جانا چاہو تو میرے رشتہ داروں کو بھی لے جاؤ، اور رشتہ داروں سے بھی کہا آپ لوگ چلے جائیں اگر جانا چاہیں تو، جو چاہے وہ جا سکتا ہے، وہ آزاد ہے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ اس کے بعد امام نے چراغ گل کروا دیا، کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد چراغ دوبارہ جلایا، پھر وہیں پہ موجود تھے، کوئی نہیں گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر امام نے ایک جملہ فرمایا، اس جملے کو سنیے، اگر تم اس لیے نہیں جاتے کہ اگر حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی، تو خدا کی قسم میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اگر مجھے چھوڑ کے بھی چلے جاؤ گے تو میں تمہیں جنت دلاؤں گا، اس لیے کہ میں جنت کا مالک ہوں۔ میں اپنے نانا سے کہوں گا میں نے بھیجا تھا آپ لوگوں کو، جاؤ اپنی جان بچا لو، پھر بھی کوئی نہیں جاتا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا آؤ پھر میرے پاس آؤ، ایسے صحابہ نہ میرے نانا کو ملے، ایسے صحابہ نہ میرے بابا کو ملے، ایسے صحابہ ایسے وفادار نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور پھر فرماتے ہیں حبیب اوپر دیکھو، دیکھو جنت میں وہ تمہارا مقام ہے، زہیر وہ جنت میں تمہارا مقام ہے، جون وہ جنت میں تمہارا مقام ہے، بریر وہ جنت میں تمہارا مقام ہے۔ تمام صحابہ کو دنیا ہی میں جنت دکھا دی۔ اب جب یہ جنت دیکھ چکے، حسین ابن علی جنت کا وعدہ کر چکے، حسین ابن علی ایسے ہیں نہیں کہ جنت کا وعدہ کر لیں اور جنت نہ دیں، چونکہ مالک جنت ہے، ان سے زیادہ جنت دینے کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ جب مالک جنت نے دنیا ہی میں جنت دکھا دی اور جنت کا وعدہ بھی کر لیا، مگر اس کے بعد جب اپنے اپنے خیموں میں پہنچے تو راوی کہتا ہے کہ تکبیر کی اور تحلیل کی اور تسبیح کی آواز اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہو، یعنی ہر صحابی عبادت کر رہا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیے اگر آج آپ کو کہہ دیا جائے کہ اب آپ کو جنت مل گئی تو اب آپ نماز پڑھیں گے؟
بھائی جب جنت ملی گئی اور ہم نے جہنم کو تم پہ حرام قرار دے دیا، ہم نے جنت کا تمہیں مالک بنا دیا، اب آپ نماز پڑھیں گے؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کی پابندی، دین کی پابندی اسی لیے تو کر رہے تھے جنت مل جائے، جنت مل گئی۔ تو اب جب جنت مل گئی ہے پرانی عبادتوں کے اوپر، حسین کی نصرت کے اوپر، تو اب عبادت کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب تو حسین جنت کا وعدہ کر چکے ہیں، عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جہنم میں بھی نہیں جا سکتے تو جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، تو اصحاب حسین کو نہ اب جنت کی ضرورت ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کا شوق ہے، کیونکہ جنت بھی مل گئی، جہنم حرام بھی ہو گیا، تو اب کیوں عبادت کر رہے ہو؟ کہا ہم پوری کائنات کو عبادت کر کے بتا رہے ہیں کہ اصحاب حسین کی عبادت نہ جنت کے شوق میں ہے، نہ جہنم کے خوف میں ہے، بلکہ یا محبت حسین میں ہے یا محبت خدا میں ہے۔